بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہفتے اللہ رب العزت نے سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 33 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کانوں سے سننے اور زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں قیامت کے منظر کو ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور اس وقت یہ حال ہوگا کہ کوئی دوسرے کا گناہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور خود تو کوئی کسی کی کیا رعایت کرتا۔ یہ حالت ہوگی کہ اگر کوئی بوجھ کا لدا ہوا، یعنی کوئی گناہ گار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا، تب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ ہٹایا جائے گا، اگرچہ وہ شخص جس کو اس نے بلایا تھا اس کا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اس وقت پورا زور اس بات پر ہوگا کہ کفر اور بدعملی کی سزا خود ہی انسان کو بھگتنی ہوگی۔ اس کے بعد آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے انکار پر جس کی سزا یہ ایک دن ضرور بھگتیں گے، اس قدر غم اور افسوس نہ فرمائیے۔ آپ کا ڈرانا ایسے لوگوں کو نفع دے سکے گا جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے اس قدر فکر کیوں کرتے ہیں؟ جو آدمی ایمان لا کر شرک اور کفر سے پاک ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا وہ قیامت کے دن اپنی ضرور سزا پائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کے لیے مثالیں بیان فرمائیں کہ جس طرح کفار یہ مانتے ہو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتا، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر اس طرح ایک مسلمان اور کافر بھی اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتا۔ ان تمام باتوں کے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پھر بھی یہ نہ مانے تو آپ غم نہ کیجئے، کیونکہ آپ تو کافروں کے حق میں صرف ڈرانے والے ہیں، اور یہ لوگوں کو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ جو آپ ڈراتے ہیں یہ آپ اپنی طرف سے تو نہیں ڈراتے، بلکہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی نے آپ کو دین حق دے کر مسلمانوں کو خوشخبری سنانے والا، اور اللہ تعالیٰ اور آپ کی رسالت کا انکار کرنے والوں کو اس کا آخرت کا عذاب اور اس کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور یہ بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں جیسا کہ کافر لوگ کہتے ہیں، بلکہ گزشتہ پورے زمانے میں کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا اور سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی یا رسول نہ بھیجا ہو۔ رہا یہ معاملہ کہ یہ کفار آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ آپ تسلی رکھیے، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے تو جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے، صحیفے، روشن کتابیں، روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن جب انہوں نے ان کو جھٹلایا ان انبیاء کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی خوب پکڑ کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 27 سے مظاہر قدرت کو بیان فرمایا کہ اے میرے بندے، اس بات کی طرف بھی غور کر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اللہ نے پانی کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل لگائے۔ اسی طرح جمادات میں پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں، بعض سفید ہیں، بعض سرخ، پھر خود ان سفید اور سرخ کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، بعض سفید ہیں، بعض بہت سرخ ہیں، بعض ہلکے سفید ہیں اور ہلکے سرخ ہیں، اور بعض کی رنگت ایسی ہے نہ ہی سفید ہے نہ ہی سرخ بلکہ گہرے سیاہ ہیں۔ اور پھر اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، بعض اوقات ایک ہی قسم میں مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ دلائل قدرت میں غور کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت ہر بندے کے لیے ضروری ہے،
کیونکہ وہی اللہ کی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان اللہ عزیز غفور، وہ زبردست ہے، سب کو بخشنے والا بھی ہے۔ جو اہل علم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم بھی ان کو ہوتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہیں اور دنیاوی زندگی میں ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جیسے جامع ترمذی میں روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 60 یہ سنی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو عمل بھی کرتے ہیں اور اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، یعنی نیک عمل کرتے ہوئے بھی ان کے دل میں کوئی بڑائی نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈرتے ہوئے رہتے ہیں اس عمل میں کوئی کوتاہی نہ رہ گئی ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق اکبر کی بیٹی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں مردود نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یعنی یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو لوگ کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، احکامات قرآنی پر عمل کرتے ہیں اور خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے مال و دولت ان کو عطا فرمایا اس میں سے ظاہری طور پر بھی اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ نیک اعمال کی جو تجارت کرتے ہیں تو یہ ایسی تجارت ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان اس میں کسی بھی قسم کا نہیں ہے، کیونکہ ان نیک اعمال پر اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابندی سے وعدہ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کے نیک اعمال پر جو اجر ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کو اپنے فضل سے اللہ اور بھی زیادہ دے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت 160 میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا انہ غفور شکور، بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے، یعنی ان کے نیک اعمال میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تب بھی اس کی ایسی قدر کی جائے گی کہ اسے بھی اجر و انعام سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن حکیم پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ان کو اجر ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم ایسی چیز ہے، یہ کتاب جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یہ خود بھی درست ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کو بھی درست قرار دیتا ہے، اگرچہ اس میں بعد میں تحریف ہو گئی۔ پھر سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی ہے جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا جہاں کے بندوں میں سے بے اعتبار ایمان کے منتخب فرمایا ہے، اور یہ لوگ قرآن حکیم کے احکامات پر جب عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو آخرت میں ایسے باغات عطا فرمائیں گے جو ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور لباس ان کو ریشمی دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔